अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसिम नसीर ऑफिशियल के साथ हाज़िर खिदमत हैं। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में वैसे तो तमाम चीज़ें मामूल के मुताबिक चल रही हैं, लेकिन अपोजिशन जमातों के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने में आ रहा है कि खिचड़ी पक रही है। कभी मीडिया में ख़बर आती है कि इस जमात के अंदर से ये आवाज़ निकल आई, कभी कहा जाता है कि इस दूसरी जमात से निकल आई, कभी हुक्मरान जमात की तरफ इशारा किया जाता है। हुक्मरान जमात क्योंकि हुक्मरान जमात है तो उनका तो मामला वो अपने हिसाब से आपको पता ही है ना, समझ गए आप, तो वो तो हल कर लेते हैं। लेकिन अपोजिशन की जो लड़ाई है और जो अपोजिशन की अपनी अंदर की लड़ाई पड़ी हुई है और अब जमातों के अंदर जो लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, उसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठा रही है। और शेख रशीद ने भी वाशगाफ उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग तो अपनी आपस की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहीं पर शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के बयाने की लड़ाई है, कहीं पर जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो के बयाने की लड़ाई चल रही है। तो जब तक इनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं तो हम सुकून से अगले 5 साल भी हुकूमत करेंगे और ये कहीं भी आपको नज़र नहीं आएंगे। यही बात हमने अपने गुज़िश्ता वीलॉग में भी कही थी कि अगर अपोजिशन जमातें तकसीम दर तकसीम होती रहीं तो उसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। लेकिन आज हम आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ख़ास तौर पर हम आपको जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की लड़ाई है या नहीं है, इसके हवाले से आपको बताएंगे। लेकिन उसके लिए मैं आपको कहूँगा आसिम नसीर ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो से आपको आगाही मिले। और इस पूरी वीडियो की भी आप देखें ताकि आपको सारी डिटेल से हम आपको जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है और बड़ी वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है वो जो हम आपसे शेयर करेंगे, आप उससे आपको आगाही मिले। तो बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गो कि ये वो जमात है जिन्होंने पाकिस्तान को बनाने वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी और मुस्लिम लीग से फिर आगे उसके धड़ेबंदियाँ होती रहीं और इस वक्त जो मुख्तलिफ़ लीगें चल रही हैं उनमें एक बड़ी जो जमात है, एक बड़ा वोट बैंक है, वो नून लीग के पास है। वो कायदे आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म है, अवामी मुस्लिम लीग है, फंक्शनल मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग ज़िया है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि जिसकी पाकिस्तान के अंदर तमाम सूबों के अंदर अक्सरियत है तो बिलाशुबा नून लीग है। लेकिन नून लीग आखिर कब तक नून लीग रहेगी, इसीलिए इसी टॉपिक को आज हमने मुंतखब किया है कि हम आपको वो जो है इंटरनल स्टोरीज़ हम आपको बताएं, इंटरनल इन्फॉर्मेशन बताएं कि क्या वाकई शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की कोई लड़ाई भी चल रही है या नहीं, या सिर्फ मज़ाहमती और ये मफाहमती बयानिए के नाम से जो मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पे आप टिकर्स देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं जो फ्लैश हो रही हैं, क्या वो हकीकत है या जो हम आपको बताने जाएंगे वो हकीकत है। तो उस हकीकत से हम पर्दा उठाते हैं और हम आपको जो हमारे बड़े क्रेडिबल सोर्सेज़ हैं उन्होंने नाम ना बताने की शर्त पे हमें बताया कि मुस्लिम लीग नून की जो है आज़ादी है हर शख्स को अपने नुक्ते नज़र बयान करने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, उनका अब से नहीं, उनका कहा यह जा रहा है कि 90 की दिहाई से ही, जबकि वो जिस वक्त उन्होंने अपनी एंट्री भी की और उससे कबल भी जब वो नवाज शरीफ के एक किस्म के उनके एडवाइज़र के तौर पर भी काम कर रहे थे, उन अपने भाई के हलके को देखते थे, उस वक्त भी वो हमेशा अपनी कोशिश उनकी होती थी कि मामला अफ़ाम व तफ़हीम से चलाएं। और जब वो हुकूमत साजी के अंदर जब आए और जब अपने भाई के साथ वो जब हैसियत वज़ीर आला उन्होंने नेशनल लेवल की जब मीटिंग्स ली, तो उसके बाद जो उनका एक नुक्ता नज़र था उसे उन्होंने तक़वियत दी और हमेशा उन्होंने अगर कहीं पर भी कोई रिफ्ट होने की ज़रूरत हुई या कभी कोई रिफ्ट पड़ी तो उन्होंने उसे सॉल्व करने की पूरी अपनी जो है कोशिश की। आज 2021 में और हम 90 से ही अगर सफ़र को लेके चलते हैं, जबकि नवाज शरीफ का सफ़र अर्ली 80s में स्टार्ट हो जाता है सियासत का, लेकिन शहबाज शरीफ जो कि 90 से अब तक अभी उनकी सियासत चल रही है और जिस तरह लेके चल रहे हैं सियासत को, जो हमें बड़े हमारे बाखबर ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ जो डे 1 में था आज भी वही है। वो अपनी जमात में यही कह रहे हैं कि हमें मुफाहमत अगर करनी है तो हमें मुफाहमत ये करनी है कि हमें अपने टारगेट को अचीव करना है। हमने अपने टारगेट को, मतलब कि हमने अपने वोट बैंक को किस तरह, उन लोगों के मसाइल को किस तरह हल करना है, उस चीज़ को अचीव करना है। लोगों की मिजरीज़ को, लोगों की जो मिजरीज़ हैं उन्हें कंफर्ट में कैसे बदलना है, उसकी हम लड़ाई है और उसके लिए हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। ज़राए ने यह भी बताया कि जो हमारे पास मज़ीद इंफॉर्मेशंस भी आए, बड़े ही रिलायबल सोर्सेज से बात हुई, 2-3 लोगों से
جو کہ تمام چیزوں کے اندر بڑا ان ہے، ان سے بات ہوئی اور ان کا یہی کہنا تھا کہ جو میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں یہ سراسر جھوٹ ہے۔ بالکل، یہ میں جو انفارمیشن آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ آنے والے وقت میں شاید آپ کو نواز شریف کے منہ سے بھی آپ یہی سنیں گے، شہباز شریف کے منہ سے بھی یہ سنیں گے کہ یہ جتنی ابھی تک جو دو بیانیوں کی لڑائی ہماری کرائی جا رہی ہے میڈیا میں، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اس کے اندر رتی بھر کسی قسم کا کوئی بھی سچ اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ مریم نواز کے کردار کو محدود کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ مریم نواز کو سیاست سے ان کا کردار کم کیا جا رہا ہے، یہ بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ بھی سراسر جھوٹ ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے۔ مریم نواز کیونکہ بیماری میں مبتلا ہیں کرونا کی، لیکن اب ان کی طبیعت جو ہمیں اطلاعات آئی ہیں کافی بہتر ہے اور جو انہیں سانس لینے میں دشواری تھی وہ بھی تقریباً ختم ہو گئی ہے۔ اب صرف کھانسی اور انہیں ہلکا بخار ہے اور آئندہ چند روز میں وہ ربع صحت ہوں گی، اس کے بعد پھر وہ اپنی ایکٹیویٹیز بھی شروع کریں گی۔ لیکن جو کہا جا رہا تھا، جو کہا جا رہا ہے اور کہلوایا جا رہا ہے کہ مریم نواز کے کردار کو محدود کر دیا گیا، شہباز شریف نواز شریف کی لڑائی ہو گئی، اس میں کوئی بھی صداقت نہیں ہے۔ ہاں یہ لازمی ہے کہ نقطہ نظر جو ہے، بڑا ایک تھن سی ایک لائن ہے کہ جو نقطہ نظر ہے، اگر شہباز شریف کہتے ہیں کہ جی مفاہمت ہونی چاہیے، ہمیں لڑنا نہیں ہے، تو اسے دونوں بھائیوں کے ساتھ لڑائی سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ ان ذرائع کا یہ بھی مزید بتانا ہے کہ اگر ان دونوں بھائیوں کے حوالے سے جو ماضی میں بھی جو کچھ ہوا کہ اظہار رائے پر تو انہیں آزادی ہے پوری جماعت کو، اسی طرح جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی فوری طور پر شہباز شریف کے بیانات کے بعد، کیونکہ وہ سینئر نائب صدر ہیں، وہ جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے پورا اپنا مدعا جو ہے وہ میڈیا میں لے آتے ہیں اور اس میں باقاعدہ طور پر یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ شہباز شریف کو مدہم یا کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جس کے دو معنی نکلتے ہیں، انہیں کھل کے بات کرنی چاہیے۔ شاہد خاقان عباسی کو بھی اجازت ہے، اسی طرح شہباز شریف کو بھی اجازت ہے، کیونکہ پارٹی کی قیادت نواز شریف کے پاس ہے، تو نواز شریف نے آخری جو فیصلہ کرنا ہے، جو فیصلہ سازی کا سارا منبع ہے وہ نواز شریف ہے، تو نواز شریف آخر میں جو فیصلہ کریں گے۔ ابھی تک 2021 اگست تک شہباز شریف نے نواز شریف کے ایک بھی فیصلے سے ڈینائی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا مفاہمت ہونی چاہیے۔ مسلم لیگ نون جب 2018 کے الیکشن میں جائے تو مفاہمت کے جو ہے اس کے اندر موٹو کے ایک بیانیے کے ساتھ الیکشن لڑے، اور جو الیکشن لڑنے کا جو ہمارا بیانیہ ہونا چاہیے وہ مفاہمت ہونا چاہیے، بجائے کہ ہم کسی اداروں کو ہم ٹارگٹ کریں۔ لیکن نواز شریف نے جو فیصلہ کر لیا، اس کے بعد شہباز شریف نے بھی اپنے گھٹنے ٹیکے اور وہ نواز شریف کے ساتھ چل پڑے۔ ابھی بھی ان کا یہ بتانا ہے کہ شہباز شریف، یہاں تک ان کا کہنا ہے کہ دونوں بھائیوں کے درمیان جو ان کا اپنا ورکنگ ریلیشن شپ ہے یہ بڑا سموتھلی چل رہا ہے، اور اگر ان کے بیانیوں کے اندر اگر کوئی معاملات ہوئے بھی ہیں تو شاید شہباز شریف نے اپنے آپ کو وہاں پر وڈرا کیا اور پارٹی قائد کو، کیونکہ انہوں نے اپنے رشتے کو سائڈ پہ رکھا اور کیونکہ وہ پارٹی کے ڈسپلن کے پابند ہے، اس کے بعد انہوں نے جو پارٹی قائد نے جو فیصلہ لیا، جو پارٹی کی میجورٹی نے فیصلہ لیا، اس کے ساتھ انہوں نے سر تسلیم خم کیا، اور آج تک کے لیے جو بہت ہی قریب سمجھے جاتے ہیں شریف خاندان کے، ان کے مطابق دونوں کے اندر کسی قسم کا بیانیے کی کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی کشمکش نہیں ہے۔ مزاحمتی اور مفاہمتی جو گروپ بنائے جا رہے ہیں، جو کہا جا رہا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، ہمارا ایک مزاحمتی پوری کی پوری پارٹی اس وقت مزاحمتی بیانیے کے ساتھ ہے، اور مزاحمت کے ساتھ ہی ہے۔ اسی وقت مفاہمت ہوگی جب آپ مزاحمت کرنے جائیں گے تو پھر مفاہمت کی بات بھی چلے گی نا۔ ایک بڑی اچھی کوٹیشن انہوں نے کوٹ کی کہ ٹیپو سلطان کو ان کے جو فائٹر ہونے کی وجہ سے قوم جو ہے، امت جو ہے ابھی تک یاد رکھتی ہے، پوری دنیا انہیں یاد رکھتی ہے کہ ایک فائٹر کے طور پر وہ آئے، اور انہوں نے جس طرح اپنی زندگی ایک مختصر سی زندگی گزاری، لیکن ایک فائٹر کے طور پر۔ تو شاید اب مسلم لیگ نون یہ سمجھ رہی ہے کہ اب ہمیں فائٹنگ کرنی ہوگی، اور اگر کسی نے بات کرنی ہوگی تو وہ پھر مریم نواز کے ساتھ بات کرے گا یا پھر نواز شریف سے ڈائریکٹ بات کرے گا۔ یہ بھی ایک پیغام ہے
کہ اگر کسی نے بات کرنی ہے تو اب شاید مریم نواز جو ہیں وہ زیادہ سوٹیبل ہیں بنسبت کسی اور کے، اور اگر وہ چاہ رہا ہے کہ کوئی بات چیت آگے چلے تو پھر وہ شاید مریم نواز کے ذریعے ہی وہ بات اب آگے کی طرف چلے گی۔ لیکن جہاں تک رہی بات کہ ان کی آپس میں کوئی لڑائی ہے یا نہیں ہے، اس سے کیٹاگوریکلی انہوں نے ڈینائی کیا اور یہاں تک کہا کہ دونوں بھائیوں کی، دونوں پوری جماعت کی جو کیمسٹری ہے وہ سیم ہے۔ شہباز شریف اپنی کریز پر اپنے حساب سے شارٹس کہہ رہے ہیں، نواز شریف اپنے حساب سے شارٹس کہہ رہے ہیں، لیکن دونوں کا مقصد رنس بنانا ہے، دونوں کا مقصد نون لیگ کو آگے کی طرف لے کے آنا ہے، عوام کے مسائل کو حل کروانا ہے، اور اس کے لیے وہ دونوں اپنی اسٹریٹجی سے چل رہے ہیں۔ رہی بات کہ میڈیا کے حلقوں میں آ کر اگر یہ کہہ دیا جائے، وفاقی وزراء اس طرح بیانات دے دیں کہ لے جی اب شین نکل آئی، نون نکل آئی، میم نکل آئی، تو وہ کہتے ہیں وہ جتنا مرضی کر لیں، ہم اس چیز کو کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے اب سنتے آئے ہیں۔ اب جب کہ ہم اپنے اہداف کے قریب پہنچ چکے ہوئے ہیں اور اب ہمیں بھی احساس ہوا ہے کہ جو ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئیں، عوام کی سپرمیسی کی جو ہم نے بات کی تھی، آج عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے، تو ہم کیوں اتنی سٹرگل کے بعد واپس کی طرف دیکھیں۔ تو یہ رہی بات کہ شہباز شریف، نواز شریف کے درمیان جو مفاہمت کا جو فارمولہ ہے دونوں بھائیوں کا وہ جاری ہے، جو مزاحمت کا بھی فارمولہ ہے وہ بھی جاری ہے، لیکن دونوں بھائی ایک ہی پیج پر ہیں، دونوں ایک ہی پیج پہ چل رہے ہیں، ٹرین کی ایک ہی پٹری ہے، دونوں بھائی اس میں چل رہے ہیں۔ اگر ایک بھی بھائی علیحدہ ہوگا تو انہیں بھی معلوم ہے، اگر عوام کو معلوم ہے کہ پارٹی ٹوٹ جائے گی تو وہ بھی بالکل اس چیز کا ادراک رکھتے ہیں کہ اگر ایک بھائی بھی ایک سائڈ پر ہوگا تو مسلم لیگ نون کو ایسا نقصان ہوگا کہ ان کا دشمن بھی اتنا نقصان نہیں پہنچا سکے جتنا ان بھائیوں کے راستے جدا ہونے سے ہوگا۔ تو اب تک تو اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، بلکہ ہم پنجاب کی جو ایک ڈیولپمنٹ بڑی ہونے جا رہی ہے، خاص طور پہ چودھری برادران کو ٹاسک دیا جا رہا ہے، اس لیٹسٹ ویڈیو کے ساتھ جلد ہی آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ عاصم نصیر آفیشیل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو سے آپ کو آگاہی ملے۔ بہت شکریہ۔